حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں چادر کا تکیہ بنا کر آرام فرما رہے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں طلب نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں کفار جو ہے وہ مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے، بہت سختیاں کرتے تھے، اور یہ سختیاں اس قدر ہوتی تھی کہ کبھی آل یاسر کو دھوپ میں باندھ دیا جاتا اور ان کو طرح طرح کے عذاب دیے جاتے، ان کو طرح طرح کی سزائیں دی جاتی، اور کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے لیے دھوپ میں لٹا کر اور ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا۔ اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو کہ غلام تھے، اور ان کی پیٹھ کو ان کا مالک سلاخوں کو گرم کر کے داغا کرتا تھا، تو اسی لیے یہ ان سے سختیاں ان صحابہ سے، جو غلام صحابہ ہوتے تھے، جو کمزور طبقے کے مسلمان ہوتے تھے، وہ برداشت نہیں کر پاتے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، یعنی آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری مدد کرے ان کفار کے مقابلے میں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں سے کسی شخص کو پکڑ کے لایا جاتا اور اس کو زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کر دیا جاتا، اور آری کے ذریعے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور لوہے کی کنگھیوں کو اس کے جسموں میں پھیرا جاتا، جس سے اس کا گوشت اور ہڈی الگ ہوتے، اس کے گوشت اور ہڈی تک متاثر ہوتے۔ لیکن یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ان کو ان کے دین سے نہ پھیرتی تھی۔ تو لہذا تم گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ضرور طے فرمائے گا، یعنی اس دین کو، دین اسلام کو غلبہ ضرور عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے اکیلا سفر کے لیے نکلے گا ہجر موت تک، اور اس کو اللہ کے سوا کسی چیز کا ڈر نہ ہوگا، یعنی اس کو ڈکیتی کا، یعنی اسلام کی برکت سے اتنا امن قائم ہو چکا ہوگا، اور لوگوں کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہوگا کہ وہ کسی کو پریشان نہیں کریں گے۔ لہٰذا تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ اس حدیث کے ذریعہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر آزمائشیں آئی ہیں، ایمان والوں کو پریشان کیا گیا ہے، لیکن اس پریشانی کے اوقات میں ضروری ہے کہ صبر کیا جائے اور صبر کے دامن کو نہ چھوڑا جائے۔ آج ملک ہندوستان میں اور پوری دنیا میں مسلمانوں پر بہت سارے آزمائشیں آئی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان آزمائشوں پر ہم صبر کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اسلام مکمل طور پہ داخل نہیں ہوا ہے۔ ہم صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم توحید والے نہیں ہیں، جو کہ دین کا اصل ہے، جو ایک مسلمان کی بنیاد ہے۔ آج ہمارا توحید خطرے میں ہے، آج ہم شرک میں لگے پڑے ہیں، کوئی کھلم کھلا شرک کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ خفیہ شرک یعنی رائے کاری میں مبتلا ہے۔ تو کیسے ہمارے اندر صبر آئے گا؟ یہ آزمائشیں جو ہم پر آئی ہیں، یہ آزمائشوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کرنا چاہتا ہے، ہمیں متحد کرنا چاہتا ہے، ہم کو غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم دین کی راہ پہ آ جائیں۔ دین کی راہ میں تکلیفوں کا آنا یہ کسی ایک دور کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر دور میں اہل ایمان کو اور مومنوں کو آزمائش کے بھٹیوں میں ڈالا گیا، اور مومن ان آزمائش کے بھٹیوں سے کندن بن کر نکلے۔ اسی لیے ایک مومن آزمائشوں سے نہیں گھبراتا، یعنی آزمائشوں سے گھبرانا ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومن کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اکثر آزمائشیں، اکثر آپ کہنے ٹرائلز اور اکثر ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہدایت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جو فلسطین کا معاملہ ہے، یہ ہم تمام امت مسلمہ کے لیے آزمائش کا معاملہ ہے، لیکن آپ دیکھیں اس فلسطین کے معاملے کے بعد آج مسلمانوں کی اکثریت یوتھ جو ہے بیت الاقصیٰ کے حوالے سے اور متحد ہونے کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے کتنی اویئر ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ پازیٹیو چیز بھی نہیں نظر آتی ہے کہ آزمائشیں جو ہے اکثر ہدایت کے دروازوں کو کھول دیتی ہیں، اور جو لوگ آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور ان آزمائشوں میں صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عظیم کامیابی سے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آزمائشوں پر ہمت نہ ہاریں۔ ہمارے صحابہ کرام کی زندگی بے پناہ جد و جہد اور بے پناہ آزمائشوں سے بھری پڑی تھی، لیکن انہوں نے ان آزمائشوں میں ہمت نہیں ہاری اور صبر کا بہترین مظاہرہ کیا، جن کی زندگیوں سے آج ہم سب سبق حاصل کرتے ہیں۔ یہ آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہیں، نبیوں کی اور رسولوں کی، صحابہ کرام کی، اور ہمارے اسلاف کی زندگی اس کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ
हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी आज़माइशों से भरी पड़ी थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लोगों के खिलाफ बद्दुआ नहीं की, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ इखलाक के साथ पेश आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुसीबतों पर सब्र करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा गया एक मौके पर कि आपका पूरा जिस्म खून से लहूलुहान हो गया। आपके जूतों में खून जम गया। ताइफ का मौका याद करें, जंग अहद का मौका याद करें। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, बेशक ये नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप पढ़ें, अब पिछले तमाम अंबिया कराम की ज़िंदगी को पढ़ें, तो उनकी ज़िंदगी में कितनी आज़माइशें थी। और बेशक ये आज़माइशें और ये वाक़यात उन लोगों के लिए एक मसले राह है, उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो दीन का काम करते हैं, जो दीन की दावत देते हैं लोगों को। इसमें जो दायान दीन है, यानी दीन की दावत देने वाले उलमा इकराम हो गए, और उसी तरह जो लोग दीन का इल्म हासिल करते हैं उनके लिए भी बड़ा सबक है। आज हमारे मुआशरे में देखा जाता है कि जो कोई शख्स जब दीन पे आता है तो सबसे पहले उसके दुश्मन उसके घर वाले हो जाते हैं। तो इन वाक़यात से उसको नसीहत हासिल करनी चाहिए और उसको सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक उसी तरह जो दायान दीन होते हैं, जो लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं, उन लोगों के साथ भी हसद का और उन लोगों की किरदार कशी का मामला किया जाता है। मुआशरे में उनको बैकवर्ड या दकियानूस कहा जाता है। उन्हें भी चाहिए, दायान दीन को भी चाहिए कि वो इस मामले पर सब्र करें और नबियों की और सहाबा कराम के तरीके को ना छोड़ें। क्योंकि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया, वैसा ही सब्र आज ज़रूरत है कि हर मुसलमान सीखे। और इन मुसीबतों पर, इन आज़माइशों पर जो आज पूरी दुनिया पे कुफ़ार की साजिशों के ज़रिया हम मुसलमानों पर आ रही है, आज ज़रूरत है कि हम सब्र करें। आज ज़रूरत है कि हमारे अंदर भी उन गरीब और कमज़ोर मुसलमान जो मक्का के मुसलमान होते थे, वैसा सब्र हम अपने अंदर डेवलप करें, पैदा करें। आज हम सब्र नहीं करते। आज हमारे अंदर से आप कह लें कि सब्र का मादा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आज हम लोग थोड़ी-थोड़ी बात पे चिड़चिड़ा जाते हैं। फिर कैसे अल्लाह की मदद आएगी और कैसे हम अपने आप को एक बेहतरीन मोमिन बना पाएँगे? ख़ासकर जो दीन की दावत देते हैं, उनके लिए उनके अंदर सब्र का मादा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सब्र का मादा उनकी अखलाक़ी बुलंदी और उनके किरदार को बेहतर बनाता है। उनको चाहिए, जो लोग दीन की दावत देते हैं, कि वो लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ और उनसे अफ़्व दरगुज़र, इनको माफ़ कर दें। नेज़ उनके लिए हिदायत की दुआ भी करें और जाहिलों के साथ जाहिलों वाला मामला ना करें, बल्कि सब्र का मुज़ाहिरा करें और बड़ी हिकमत के साथ उनको दीन की तरफ लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।